اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے خوش آمدید۔ بد دعا سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ بد دعا سے بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہی ہے کہ بد دعا کسی کی بھی نہیں لینی چاہیے، انسان ہو، جن ہو، جانور ہو، حشرات الارض ہو، بد دعا کسی کی بھی نہیں لینی چاہیے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ اگر سانپ بھی جا رہا ہے اور وہ بیٹا تمہیں تنگ نہیں کر رہا تو ہرگز اسے نہ مارو۔ مجھے یاد ہے میں نے تقریباً کوئی آج سے 8-9 سال پہلے ایک سانپ مارا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے نہیں مارا تھا بلکہ وہ اس لیے کیونکہ ساحل سمندر پہ وہاں بس سے بچے گزر رہے تھے اور وہ وہاں نظر آیا تھا، تو صرف اسے اس لیے مارا تھا، ورنہ میں بھی اسے چھوڑ دیتا۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بد دعا کسی کی بھی لینی ہی نہیں چاہیے۔ بد دعا سے بچنے کے کیا طریقے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ بات یاد رکھیں کہ بد دعا جس کی لگ جائے، اگر تو بد دعا حق اور سچ ہے، اسی صورت میں لگتی ہے، ورنہ کوئی ہجڑا ہے، ٹرانسجینڈر ہے، یونکس ہیں، اگر وہ آپ کو بیوہ ہے، کالی اور خصوصاً کالی زبان والی، وہ ایک الگ کیٹیگری ہے، ان کی تو لگی جاتی ہے چاہے وہ حق پہ ہو یا نہ ہو۔ یہ افراد اگر کسی کو بد دعا دیں اور وہ بد دعا حق پہ نہیں ہے تو حدیث مبارکہ ہے، غلط بد دعا دل سے نکلے تو دینے والے کے چہرے پر لعنت کرتی ہے، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے پلٹ کر آتی ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ بد دعا اگر غلط دی جائے تو پلٹ کر آتی ہے، یعنی لگتی ہی جب ہے اسی صورت میں جب وہ حق پر دی گئی ہو۔ اسی لیے بزرگان دین نے، آل رسول نے، اہل بیت نے، اولیاء اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ کبھی بھی کسی کو اذیت یا اس حد تک تنگ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چاہے زبان سے نہ کہے، اگر دل کے اس سے ہڑک نکلی یا وہ ڈھارس والی ایک جو آہ نکلتی ہے وہ ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہے، اور وہ پھر تیر بہدف بن کر زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ تو سب سے بہترین طریقہ جو نمبر 1 اس سیگمنٹ سے ہدیہ وہ یہ کہ بد دعا سے تو نمبر 1 طریقے سے اوائڈ کرنا چاہیے، جس سوے اوے، آپ اس سے دوری بھاگیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ بھی آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کوئی کام کہیں تو کوشش کریں کہ ان کے کام آئیں۔ اگر آپ کام نہیں کہا سکتے تو ان سے یہ جملہ ضرور کہیں کہ اگر یہ میری استطاعت میں ہوتا تو میں آپ کی ضرور مدد کرتا، لیکن اللہ گواہ ہے میں اس وقت آپ کی مدد کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ورنہ ضرور کرتا، اور میں جب تک زندہ ہوں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ 2 پروفاؤنڈ کمپلیٹ جملے آپ کو محفوظ کر دیں گے۔ تیسری چیز، بد دعا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جسم پر کوئی نہ کوئی چیز سیاہ رنگ کی ضرور رکھیں، سیاہ رنگ کی ضرور پہنیں۔ پرانے زمانے میں ننھے معصوم بچوں کو کالا دھاگا پیر میں یا ہاتھ میں، رسٹ میں اسی لیے باندھا بھی جاتا تھا کہ ان کو کسی کی بد دعا نہ لگے یا بری نظر نہ لگے یا کسی کی ٹوک نہ لگے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب کانٹیننٹ میں ہمارے انڈینز جو بہن بھائی ہیں ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ منگل سوتر جو سہاگن کا ایک نکاح نامہ سمجھ لیں ہوتا ہے، ہم مسلمانوں کے ہاں نکاح نامہ ہوتا ہے، اہل ہند کے ہاں منگل سوتر ہوتا ہے، وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے، اور سرما بھی بلیک سیاہ رنگ کا اسی لیے لگایا جاتا ہے کہ ایک نظر بد کو وہ آبجیکٹ کرتا ہے، ابسٹرکٹ کرتا ہے، اور ایک آبسٹیکل کی حیثیت سے لگنے والے کو بچا کے رکھتا ہے۔ بد دعا سے بچنے کا یہ بھی ایک سلیقہ ہے کہ آپ سیاہ رنگ کی کوئی نہ آرنمنٹ، کوئی بینگل، کوئی چیز، کوئی دھاگا، اینی تھنگ ویزیبل جو آپ کے پوسچر، آپ کی اناٹمی پہ، آپ کے جسم کی ساخت پر واضح نظر آنی چاہیے، وہ بھی آپ کو بد دعا سے بہت حد تک بچاتی ہے۔ بد دعا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے
کہ آپ کو چاہیے کہ روزانہ غسل کریں۔ بد دعا سے بچنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ آنے کے بعد فوراً ہی اگر آپ کو احساس ہو کہ آپ کو بد دعا لگی ہے تو آپ ناد علی 3 دفعہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، یہ 3 بار پڑھ لیں تو انشاءاللہ بد دعا سے محفوظ رہیں گے۔ بد دعا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان طاق اعداد میں 1 کلو، 3 کلو، 5 کلو یا 7 کلو یا 9 کلو باجرہ یا لال مسور کی دال فوراً اپنے نزدیک ترین سید کے دربار جائے اور ڈال دے، جو آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کی استطاعت ہے۔ اگر آپ کراچی میں ہیں تو صرف ایکسکلوسیولی امام زادہ عبداللہ شاہ الستر غازی بابا آئیں گے، اور آپ اگر دنیا کے کسی اور شہر میں تو اپنے نزدیک ترین سید کے دربار جائیں گے۔ وہ لوگ جو یو ایس اے، کینیڈا میں یا ایسی سٹیٹس میں ہیں جہاں آل رسول اہل بیت کے اولیاء اللہ کے دربار نہیں ہیں، وہ عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل ایصال ثواب امام زادہ عبداللہ شاہ الستر غازی بابا کے پڑھیں گے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 3 بار اور سورہ اخلاص 10 بار پڑھی جائے گی۔ پہلی رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم 1 دفعہ ہی پڑھیے گا، اور اس کے بعد جو برڈ سیڈز ہوتے ہیں وہ آپ کبوتروں کو وہاں ڈال سکتے ہیں، بلی کو دودھ پلا سکتے ہیں، آپ اپنے کسی ریلیٹیو کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہدیہ بھیجیں اور وہ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ الستر غازی بابا جا کر نیاز تقسیم کر دے، یا سب کانٹیننٹ میں ہیں تو آپ کسی بھی دربار پر بھجوا دیں، کیونکہ میک شور جتنا آپ زیادہ یقین کریں گے کہ اولیاء اللہ علیہ رسول سے نزدیک ترین ہو، مستحق کو پہنچے، اتنی ہی جلدی آپ کی مصیبت جلدی دفع ہوگی۔ بد دعا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جسم پہ کوئی سفید کپڑا ضرور ہونا چاہیے۔ بد دعا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ گھر واپس لوٹیں، گھر واپس آئیں، آتے کے ساتھ ہی اپنے پہنے ہوئے موزوں کو جو ساکس ہیں انہیں جلا دیں، کیونکہ ساکس ایک ایسی چیز ہے جس میں سب سے زیادہ پسینہ جمع ہوتا ہے۔ اسی لیے پسینے کو آگ لگا دینا یا پسینے کو آگ کی نظر کر دینا نظر کو بھی توڑتا ہے اور بد دعا کے اثرات کو بھی توڑتا ہے۔ بد دعا سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو احساس ہو گیا بد دعا لگی ہے تو آتے کے ساتھ ہی آپ اپنے ناخن کاٹ لیں، ناخن کاٹ کے انہیں درود شریف، سورہ فاتحہ، سورہ کوثر پڑھ کر جلا دیں اور کسی پاک جگہ کھاد میں یا نرم مٹی میں ڈال دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔